قریب کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ وہ رب دو جہاں جو اپنے بندوں کو 70 ماہوں سے زیادہ بڑھ کر چاہتا ہے، بن مانگے عطا کرتا ہے، خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دیتا ہے، تکلیف سے پہلے اس کے لیے مداوا کرتا ہے، بے حساب عطا کرتا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ بڑھ کر چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرا بندہ جب تجھ سے میرے متعلق پوچھے تو کہہ دے فَأَنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ شاہرگ گردن سے زیادہ قریب۔ لوگوں سے بات کرنے میں فاصلہ ہوگا، پیغام پہنچانے میں دقت ہوگی، وقت لگے گا، ذرائع ڈھونڈنے پڑیں گے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ فَأَنِّي قریب، اتنا قریب ہوں کہ تمہاری سرگوشیوں کو سنتا ہوں، تمہاری دل میں بات آتی ہے اس سے پہلے مجھ تک پہنچتی ہے۔ فَأَنِّي قریب اجیب دعوت داعٍ، میرے محبوب کہہ دیجئے کہ جب میرا بندہ دعا کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، میری بارگاہ میں آتا ہے تو میں اس کی سنتا ہوں۔ بس انہیں یاد دہانی کرا دو کہ مجھ سے مانگو تاکہ تمہیں راہ رشد ملے، وہ راہ رشد کہ جس کی بنا کے اوپر تم اس دنیا میں جو چیز حاجت رکھو گے خدائے کریم تمہیں عطا فرمائے گا۔ اسی لیے 17 مرتبہ دعائے قنوت میں جب ہم یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا وفی الآخرۃ، تیزی میں بول کے ریپیٹ کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ روانی میں باتیں یاد رہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم تسلی سے پڑھیں گے، سوچ کے پڑھیں گے تو یاد نہیں رہے گا۔ رٹے والا کام ہے تو رٹا ہوا کام تو بڑی تیزی سے، ابھی سب نے کتنی تیزی سے پڑھ لیا۔ جب ایک ایک لفظ کی طرف توجہ دلائی گئی تو زبان میں بھی لکنت آ گئی اور ہم سب بھولے بیٹھے تھے کہ کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ملاقات بھی ویسے نہیں رکھتے، بات بھی ویسے نہیں کرتا، اور وہ کیا کہتا ہے میں نے زمین کا فرش، آسمان کا شامیانہ، شجر و قمر، لوح و قلم، کائنات کی ہر شے میں نے تمہارے لیے خلق کی، اور تمہیں میں نے اپنی بندگی کے لیے خلق کیا، اور اس بندگی کے لیے میں نے 1,24,000 انبیاء بھیج دیے، 14 چراغ بھیج دیے، 14 قندیلیں بھیج دیں، اور پھر میری حجت تمہارے درمیان میں موجود ہے۔ تم مانو یا نہ مانو وہ تمہارے اوپر حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ تمہاری ہر حرکات و سکنات، تمہاری تمام شب و روز کے معاملات، تمہارے دفتر اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، کیونکہ جس امام کے دور حکومت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہماری زندگی کے اوپر خدا نے انہیں شاہد بنا کر بھیجا ہے، گواہ بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ اسی لیے خدا کریم اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ جس سے اپنے امام کی معرفت نہ ہوئی وہ ہلاکت کی موت گیا۔ تو ہم سب پر واجب ہے
کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت رکھیں۔ اس سورہ الحمد کی جو ہم نے سرنامہ کلام مقرر کیا ان مجالسوں میں، اس میں ایک جملہ خدا کریم کی اس سورہ میں یہ آیہ مبارکہ ہم پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی۔ اور کون سا راستہ؟ صراط مستقیم۔ صراط مستقیم سوچا ہے کبھی؟ نماز تو ہم روز پڑھتے ہیں، 17 مرتبہ پڑھتے ہیں اس سورے کو۔ اگر ظہرین کی اور مغربین کی نمازوں میں ہم پہلی شروع کی آیتوں میں تو الحمد پڑھتے ہیں، اور باقی کی میں تسبیح اربع بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ جنہیں تسبیح اربع نہیں پڑھتے تو وہ سورہ الحمد ہی کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور کسی دوسرے سورے کو اگر ہم پہلے پڑھ لیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، ایسے ہی ہے نا۔ تو اب یہ جب صراط مستقیم 17 مرتبہ پڑھتے ہیں اور مومن 51 رکعت پڑھتے ہوں گے، 51 مرتبہ، سوچا ہے کبھی یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ سیدھا مستقیم، سیدھا صراط راستہ، تو وہ کون سا سیدھا راستہ ہے کہ جس کی شب و روز کم از کم 17 مرتبہ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی، ان کا، آواز کو ذرا ٹھیک کرائیں، ان کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی۔ تو کبھی سوچا ہے وہ راستہ ہے کیا؟ ہم کسی کو گائیڈ کرتے ہیں تو یہی بتاتے نا، بس یہاں سے جائیے گا پھر سیدھے سیدھے جائیے گا، آپ پہنچ جائیں گے منزل تک۔ یہاں پر اس دعا میں، یہ دعا ہے سورہ الحمد، دعا ہے، ان کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی، وہ کون ہے؟ وہ کوئی تو ہے نا کہ جن کے راستے پر اگر چلیں گے تو وہ سیدھا راستہ ہوگا۔ تو 1,24,000 انبیاء وہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے، ایک نبی اٹھا لیے گئے جناب عیسیٰ، وہ تشریف لائیں گے جب ظاہری طور کے اوپر ہمارے وقت کے امام اپنی امامت کا اعلان کریں گے اور اس وقت نماز قائم کی جائے گی، تو آگے جناب وقت کے امام کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، تو جناب عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، میں آپ کی ابتدا میں نماز پڑھوں گا، اور ہمارے وقت کے امام اس نماز کو با جماعت پڑھائیں۔ کوئی ایسی نعمت ہے نا جو موجود ہے، تو اس وقت جو نعمت موجود ہے وہ ہمارے وقت کے امام ہیں۔ جب دعا کرو، صبح اٹھو تو سب سے پہلے درود پڑھ کے قبلہ رخ ہو کر اپنے وقت کے امام کو سلام کرو۔ کیا ہماری زندگی میں ایسا ہے؟ جب ہم 17 مرتبہ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی، تو جن کے راستے پر چلنا ہے، کیا ان سے کوئی رابطہ ہے، کوئی تعلق ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ الجل الجل، یہ تو بہت ہم کہتے ہیں، وہ آ گئے تو کیا ہوگا؟ سبط جعفر نے یہ پڑھا تو ہے نا، کیا ہے ان کے الفاظ، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، کہ اس کے اوپر ان کا جب امام آ گئے تو کیا ہوگا؟ کیا ہماری تیاری اس انداز میں ہے؟ اچھا، پھر ہم اکثر اور بیشتر پوری توجہ رکھیے گا، ایک دوسرے کو یہ کہتے اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ کون سی ہدایت ہے ہمارے ذہن میں؟ کہ ہماری بس واہ واہ کرے ہیں، ہماری خوشنودی کرے، تو وہ تو ہدایت پر ہے۔ اگر ہمیں کوئی روکے ٹوکے یا ہمیں کوئی
बदतमीजी कर दे वो बेहिदायत है। यानी हम दूसरों की हिदायत की दुआ करते हैं, अपनी कितनी करते हैं। और हिदायत का पता है हमें क्या? हिदायत किस चिड़िया का नाम है? क्या है हिदायत? सरात क्या है? मुस्तकीम क्या है? ये सवाल है। रोज पढ़ते हैं, बातें करते हैं, इतनी ज्यादा बातें करते हैं, मैं कहती हूँ भाई हम थकते नहीं बोलते बोलते। सारी दुनिया खराब, हम सबसे ज्यादा अच्छे, हमसे ज्यादा तो अच्छा कोई है ही नहीं। जबान ऐसी कि कुछ अफराद को तो मैंने देखा शायद उनकी तरबियत में कहीं कमी रह जाती है। बात करेंगे तो किसी की गीबत की, बात करेंगे तो गाली गुफ्तार से। अब वो जबान जो ना मेरी है ना आपकी है, खुदा ने दी। सबसे पहले यही जबान मुंह से निकल के बाहर आ जाएगी और फिर उसके बाद ये लपड़ लपड़ करके बोलेगी। माफ कीजिएगा, संजीदगी ज्यादा हो जाती है तो इसलिए ये जुमला बोल दिया। यही हमारे खिलाफ बोलेगी और कहेगी जब तक मैं इसके दांतों के अंदर थी ना, इसने मुझे बड़ी बेदर्दी से इस्तेमाल किया। मेरी मंशा इसमें नहीं थी, मेरी चाहत इसमें नहीं थी, मैं मजबूर थी क्योंकि खुदाए करीम तूने इस दांतों के पिंजरे के अंदर मुझे इसकी दस्तरस में दे दिया था। लेकिन शुक्र है कि अब तूने मुझे इससे निजात दे दी। ये आपकी और मेरी ज़बान बोलेगी, हमारी मुवाफ़क़त में नहीं बोलेगी, हमारी मुखालफत में बोलेगी। याद रहे जब हम इस दुआ में कहते हैं ना अहदिना सिरातल, कि हमें सिराते मुस्तकीम पर चला, हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने नेमतें नाजिल की। अब ये 3 सवाल हैं। हिदायत क्या है, रास्ता क्या है, मुस्तकीम जो सीधा रास्ता है, और वो लोग कि जिनके ऊपर चलने की रोज हम 17 मरतबा तो कन्फर्म है ना। अली का रास्ता हक का रास्ता है, और वो हक का रास्ता कि अगर कोई उस पर गामजन हो जाए और अली की सीरत को अपनी जिंदगी के लिए शारे अमल बना ले, तो फिर उसकी अप्रोच, उसकी नजर, उसकी ताकत अबू जर से कम ना होगी। बेजर है अबू जर बन गया, सलमान है फख्र सलमान बन गया, फिजा है दरे बतूल में रहती है, अर्श की खबरें रखती है। आज भी फी जमाना अगर अली के साथ खुद को मुतमस्सिक किया, अली के जिक्र से अपने दिलों को मुज़य्यन किया, क्योंकि अली का जिक्र अल्लाह के रसूल का जिक्र है और रिसालत का जिक्र अल्लाह का जिक्र है, और अल्लाह का जिक्र ऐने इबादत है। या अली अंता सरातुल मुस्तकीम, अली आप सराते मुस्तकीम पर हो। वो जो 17 मरतबा हम दुआ करते हैं सीधे रास्ते की, उस रास्ते पर चलाने वाले मौले मुत्तकियान हैं। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि अली आप मददगार हैं। तमाम अंबिया की मदद आपने की, मेरी मदद आपने की, और मेरे शियों की मदद भी अली आप करते हैं और करते रहेंगे। खुदा खुद नहीं आता, अपने बंदों को भेजता है। इसीलिए 17 मरतबा कहलवाता है कि मैं उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने नेमतें नाजिल की। ये अली का रास्ता है, ये अली की औलाद का रास्ता है, ये नबी का रास्ता है, ये अल्लाह का रास्ता है। हमें भेजा गया रूए अर्श के ऊपर अल्लाह तक पहुंचने के लिए। दुनिया के रास्ते दुनिया वाले बता देंगे। अली कहते हैं कि मैं दुनिया के रास्तों से ज्यादा आसमानों के रास्तों को जानता हूं। आओ मुझसे पूछो कि किस रास्ते से खुदा तक जाना चाहते हो। तुम्हें अली अल्लाह का बंदा बना देगा।
اچھا وہ کیسا راستہ ہوگا؟ وہ جو راستہ ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ، تو کوئی ہوگا کچھ؟ میرا خیال ہے آپ لوگ ذرا تصور میں لے کر آئیں، کیسا راستہ ہوگا؟ کیا آس پاس وہ پھولوں کی کیاریاں ہوں گی، وہ کارپیٹڈ وہ جو ہوتی ہے نا روڈ جسے ہم کہتے ہیں، اچھی خاصی تارکول لگی ہوئی ہوتی ہے، بہت برابر برابر ہوتی ہے، کوئی ایسا راستہ ہوگا؟ وہ کیسا راستہ ہے؟ اچھا پوچھتے ہیں، ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن عباس ان کے ساتھ بیٹھے، کہا میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ سے سنا تھا کہ صراط مستقیم جو ہے نا وہ راستہ جو ہے ایسا راستہ ہے کہ اس کے بہت تنگ راستہ ہے، تنگ راستہ ہے، آس پاس اس کے جھاڑیاں ہیں، اور اس راستے پر کیچڑ بھی بہت ہے، یعنی پھسلنے والی جگہ ہے، وہ چلنا بڑا مشکل ہے اس کے اوپر۔ یہ وہ راستہ ہے، اس پر چلنا ہے اور ایسے چلنا ہے کہ وہ جو کانٹے ہیں نا پوری توجہ رہے۔ یہ میں خلائی مخلوق کا راستہ نہیں بتا رہی، یہ میں ایلینز کا راستہ نہیں بتا رہی ہوں، یہ وہ راستہ ہے جس پر آپ نے اور میں نے چلنا ہے۔ اب عبداللہ ابن عباس بتا رہے ہیں کہ وہ راستہ ایسا راستہ ہے کہ جھاڑیاں ہیں، راستہ تنگ ہے، اس پر چلنا ہے۔ اب ایسا چلنا ہے کہ آپ کی ابا ان کانٹوں کے ساتھ نہ الجھے، آپ اس پھسلنے والے راستے پر نہ پھسلیں، یعنی وہ کیچڑ ہے، وہ دامن بچاتے ہوئے نہ دامن کانٹوں میں الجھے، نہ کیچڑ میں پھسلو، زندگی سے شروع ہوگے، قبر تک جاؤ گے اور وہاں پر حوض کوثر پر پہنچو گے، جام کوثر لے کر حسنین کریمین تمہارے منتظر ہوں گے۔ کہا ایسے راستے پہ چلیں گے کیسے؟ مولا ادھر سے گزرے، سب لوگ سکتے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنا سخت راستہ، ایسا راستہ تنگ بھی ہے۔ اب آپ تصور میں لے آئیے کہ ایک پتلی سی گلی ہے، اتنی پتلی کہ آپ کے وجود کے برابر، چونکہ راستہ میرا اور آپ کا ہے نا، تو جتنا ہمارا وجود ہوگا اسی حساب سے ہوگا نا۔ قبر کیا ہم جتنے لمبے ہوتے ہیں اتنی بنتی ہے نا؟ کیا کبھی قبر دیکھی ہے کہ 5 فٹ کی میں ہوں اور 10 فٹ کی قبر بنا دی جائے؟ نہیں ہوتا نا ایسا۔ تو جتنا میرا وجود ہے اتنی قبر بنے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ قبر کو کشادہ کر دیتا ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا کہ ہم نے جب اس مرحوم کو قبر میں اتارا تو ہمیں کشادگی کا احساس ہوا۔ یہ وہ لوگ کہ جو مرحومین کو دفن کرتے ہیں ان کے ایکسپیرینس ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے قبر کشادہ ہو گئی۔ ہوتی ہے جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، جنہوں نے اس زندگی کے اندر اچھے کام کیے ہوتے ہیں، تو ان کی قبر تاریکی کا گھر نہیں ہوتی، اندھیرے کا گھر نہیں ہوتی، حشرات الارض کا گھر نہیں ہوتی، وحشت کا گھر نہیں ہوتی، تنہائی کا گھر نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ جب اس راستے پر چلے تھے وہاں جانے کے لیے تو اپنے ساتھ زاد راہ لے کر گئے تھے، اپنے ساتھ لا الہ الا اللہ لے کر گئے تھے، محمد رسول اللہ لے کر گئے تھے، علی ولی اللہ کی ولایت لے کر گئے تھے۔ نہ صرف لے کر گئے تھے بلکہ اپنے ساتھ ان تمام نورانی مخلوق کو لے کر گئے تھے کہ جب جب وہ کام کرتے تھے خدا نے ان فرشتوں کو مامور کر دیا تھا کہ اب تا قیامت انہیں تنہا نہ چھوڑنا۔ کیونکہ اب اگر کوئی نماز شب میں اٹھ کر نیند میں ڈوبی ہوئی آنکھوں کے ساتھ جب وہ وضو کرتا ہے اور جو وضو کے پانی کے قطرے زمین پر گرتے ہیں تو خدا کریم ان قطروں کے بدلے میں
اتنے فرشتے اور ملائکہ خلق کر دیتا ہے کہ جو تا قیامت اس بندے کے لیے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے ساتھی ہیں۔ اب وہ اکیلا نہیں جائے گا، لاؤ لشکر کے ساتھ جائے گا، ایسے لاؤ لشکر کے ساتھ کہ جسے اس وقت میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر دیکھنا چاہیں تو مجلس حسین وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ابو بصیر جیسی بصارت مل جائے گی، فضا جیسا ادراک مل جائے گا کہ در بطول میں رہ کر عرش کی خبریں دیتی ہے۔ یہ کرامت ملتی ہے اس در سے۔ یہ وہ راستہ ہے کہ اگر کوئی اس راستے پر آ گیا تو پھر اس کے لیے بقا ہے، فنا نہیں ہے۔ ہم بقا کے مسافر ہیں، فنا کے نہیں، چونکہ ان ہستیوں کے ساتھ جن کے لیے دعا 17 مرتبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی، سکتے میں بیٹھے رہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے اس وقت آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ حق تو یہی بنتا ہے، حق تو یہی بنتا ہے، چونکہ ہم سب اس وقت اپنا اپنا راستہ دیکھ رہے ہیں نا۔ کیونکہ اس وقت زہرا زیدی، کیونکہ اس وقت تو عالم ہی ہوگا، آپا دھاپی پڑی ہوگی، اپنے نفس و نفسی کا عالم ہوگا۔ تو اس وقت بھی ہمارا معاملہ یہی ہو رہا ہے۔ میں بھی بات کرتے کرتے اپنے ہی راستے کو دیکھ رہی ہوں کہ ایسا راستہ ہو، کھلی آنکھوں سے بھی تصور کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ زہرا زیدی محلے والوں کا راستہ نہیں بتا رہی، اپنا راستہ بتا رہی ہے، اور آپ اپنا راستہ دیکھ رہے ہیں۔ اس راستے سے خالی زہرا زیدی نہیں گزرے گی، سب نے گزرنا ہے۔ مولا وہاں سے گزرے، سکتے کا عالم ہے، دوڑ کر مولا کے پاس آئے، مشکل کشا ہے نا۔ ہم تو بڑے اس معاملے میں مولا نے ہمیں تو خود کفیل بنایا ہے اللہ نے کہ مولا علی ہمارے پاس ہے۔ سب کے پاس دنیا ہوگی، علی والوں کے پاس علی ہے۔ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ ابھی عبداللہ ابن عباس نے رسول اللہ کی یہ حدیث بیان کی ہے تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اس راستے پر کیسے چلا جائے گا؟ توجہ ہے نا، میرے ساتھ ہے نا سب؟ کہا کہ راستہ تو ایسے ہی ہے، راستہ ایسے ہی ہے۔ میں بھی اس راستے کو چوڑا تو نہیں کر سکتا، کٹائی چھٹائی بھی نہیں کر سکتا، صفائی بھی نہیں کر سکتا، راستہ یہ دنیا ہے۔ تبھی تو میں نے کہا تھا نا، الدنیا ذل و زائل، کہ یہ تو چلتا پھرتا سایہ ہے، کل کسی کے سر پر، کل کسی کے سر پر، آج کسی کے سر پر، کل کسی کے سر پر۔ تبھی تو اس دنیا کو میں نے 3 بار طلاق دی ہے۔ یہ دنیا کا راستہ ہے، یہ فریب کا راستہ ہے، یہ دھوکے کا راستہ ہے، یہ سراب کا راستہ ہے۔ سراب کبھی دیکھا ہے نا کہ اگر کبھی روڈ پر جا رہے ہوں اور گرمی ہو تو دور آپ کو پانی نظر آئے گا۔ صحرا میں چلنے والوں کو بھی ایسے ہی چلتے ہوئے دور نخلستان نظر آ رہے ہوتے ہیں، چونکہ پانی کی کمی ہوتی ہے نا، گرمی کی شدت ہوتی ہے، اور جب جاتے ہیں تو کبھی وہ دریا ملتا ہی نہیں، دور دور نظر آتا رہے گا، گاڑی چلتی رہے گی، لیکن اس پانی تک کبھی رسائی نہیں ہوگی۔ یہ دنیا نہ کبھی کسی کو ملی ہے نہ ملے گی، یہ اتنی بے وفا ہے کہ اپنے رہنے والوں کو نگل جاتی ہے، اور پھر اسی دنیا کا حساب لیا جاتا ہے، اسی دنیا کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ تبھی تو مولا نے 3 مرتبہ اس دنیا کو طلاق دی۔ کہاں راستہ تو ایسے ہی ہے، تو کہا مولا پھر؟ کہاں میں تمہیں طریقہ بتا دیتا ہوں، تم چلنا تو شروع کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پہلا قدم رکھو، اگر دامن الجھ جائے تو بسم اللہ کہہ دینا یا علی کہہ دینا، دامن کو چھڑا لینا، چلنا شروع کر دینا۔ پھسل جاؤ تو کیچڑ میں گرے نہ پڑے رہنا،
بسم اللہ کہہ کر یا علی مدد کہہ کر اٹھ جانا اور پھر چل دینا، اسی طرح سے الجھتے ہوئے، گرتے ہوئے، اڑتے ہوئے حوض کوثر پر پہنچ جاؤ گے۔ جام کوثر لے کر میرے فرزند تمہارا انتظار کریں گے، اور جام کوثر سے تمہارے زخموں کو، کہ جو الجھے تھے نا، جو زخمی ہوئے تھے نا، تمہارے زخموں کو دھو بھی دیں گے، اور تمہاری لباس کی آلودگی کو حوض کوثر کے پانی سے دھوئیں گے بھی، اور تمہیں سیراب بھی کریں گے۔ اور جب تمہیں اس زندگی کے سفر سے تمہاری آخری منزل، جسے قبر کہا جاتا ہے، اس میں لے جایا جائے گا، تو سرہانے تم مجھے اپنے پاؤ گے۔ مشکل کشا ہونا، جتنا وقت میری صحبت میں گزارا، بس اتنا ہی وقت مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ تبھی تو اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ یہ آپ سب کی سنی ہوئی، بار بار ہم ان باتوں کو کرتے ہیں، اور یہ یاد دہانی کے لیے تاکہ یاد رہے، اور یہ ہر کتاب میں، ہر مکتب فکر کے لوگ اسے مانتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول بیمار ہوئے، اور ان کی عیادت کے لیے پہلے خلیفہ آئے، اور وہ آنے کے بعد مسلسل مولا علی کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں، مولا علی کو مسلسل ٹک ٹکی باندھے جا رہے ہیں۔ بیٹی نے کہا آپ عیادت کے لیے آئے ہیں بابا رسول اللہ کی، اور دیکھ رہے ہیں علی کو۔ کہا کہ تمہیں یاد نہیں، اللہ کے رسول نے یہی تو کہا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، عبادت ہے۔ تو اس وقت میں عبادت کر رہا ہوں۔ اب یہاں ایک سوال ہے، اس وقت تو مولا علی موجود تھے، اب کیسے دیکھیں گے؟ اب کیسے دیکھیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے بات یہیں پر ختم نہیں کی تھی، تیزی اور روانی سے، اور وہ انداز بھی مجھے آتا ہے، ایک جملہ کہہ کے پھر آپ کو دیکھوں، اب نعرہ لگاؤ، پر اس میں پھر بہت کچھ بیان نہیں کر پاؤں گی۔ ظاہر ہے بولنا آتا ہے تو بول رہی ہوں نا، سارے انداز تخاطب جانتی ہوں، بچپنے سے پڑھ رہی ہوں۔ 3 سال کی عمر سے میری ماں نے مجھے پہلی ربائی پڑھوائی تھی، کہ جب میں نے بولنا شروع کیا تھا تو تب سے علی علی کر رہی ہوں۔ آج تک مجھے وہ ربائیاں یاد ہیں کہ وہ اپنی مجلس جب پڑھتی تھی، پڑھنے سے پہلے مجھے اور میری چھوٹی بہن آل زہرا کو کھڑا کر کے ایک ایک ربائی پڑھایا کرتی تھی۔ تو ایسا نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ میں اپنے لیے پڑھتا، تبھی تو معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اس دنیا سے جاؤ ہم تمہارے سرہانے آتے ہیں، لیکن برزخ کے لیے اپنے لیے زاد راہ لے کر آنا۔ ہم آخرت میں حوض کوثر پر تمہاری شفاعت کریں گے۔ آج اتنا موقع نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے کانٹے کون سے ہیں اور وہ کیچڑ کیا ہے۔ انشاءاللہ کل توفیق اللہ شامل حال رہی، خدا سے مدد کے طلبگار ہوتے ہوئے یہ بیان کریں گے، کوشش کریں گے اس دعا کے ساتھ، اے خدائے کریم جو بیان کی توفیق دے رہا ہے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ چونکہ بیان کرنا اور سننے میں کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو تب ہے کہ اس کا اظہار میرے وجود سے ہو، میرے کردار سے ہو، چونکہ انسان اپنے کردار سے بنتا ہے۔ اس انداز میں کہ جو کچھ ہم کریں گے ہم اپنی جنت خود بناتے ہیں، اپنی آخرت خود بناتے ہیں۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ہوتا تو انسان کا بچہ ہے، لیکن اگر اس کی تربیت نہ کی جائے، 1-2 بچے لے لیجئے، ایک بچہ مدرسے جاتا ہے، پڑھ رہا ہے، ایک بچہ
گھر کے ماحول میں اور گلی کوچوں میں پھر رہا ہے، آپ کو موازنہ خود ہو جائے گا۔ وہ بچہ، تبھی تو ہم اپنے بچے کو، ابھی 3 سال کا ہونے نہیں پاتا، اس کے قد سے بڑا بستہ، اس کے وزن سے زیادہ بڑا بستہ اس کے کاندھے پر لاد کر اسکول بھیج دیتے ہیں کہ ہم نہیں بنا سکتے، استادوں کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے بچے نہیں سنبھال سکتے تو ہم اپنی تربیت بغیر استاد کے کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ اپنے بچوں کے لیے تو اچھے سے اچھا اسکول چاہیے، اپنے بچوں کے لیے تو اچھے سے اچھا استاد چاہیے، اور اگر خدا کے حکم سے خدا یہ کہے کہ اپنے میں سے کچھ لوگوں کو دین کا علم کے لیے بھیجو، اور وہ دین کا علم حاصل کر کے تمہارے درمیان میں آئے اور اس دین کے علم کو، اس راستے کو جو میرا راستہ ہے اس پر عمل کرو، ان سے سیکھ کر۔ آج ایک اکثریت ایسی بھی نظر آتی ہے کہ جو علماء کا ادب نہیں کرتی، احترام نہیں کرتی۔ گزشتہ سے پیوستہ دن میں نے یہ بات کہی تھی کہ مسجد شکوہ کرے گی، قرآن شکوہ کرے گا، عالم شکوہ کرے گا کہ ہم ان کے درمیان میں تھے، انہوں نے ہم سے کسب علم نہیں لیا، میں اللہ کا گھر ان کے درمیان میں تھی، کبھی یہ میرے پاس آئے نہیں، قرآن میں ان کے گھر میں تھا، طاقوں پہ سجا ہوا تھا، کبھی مجھ سے استفادہ نہیں کیا۔ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، کوئی ورد بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی عمل بتائیں، کیا بتاؤں؟ خزانہ آپ کے گھر میں، مسجد آپ کے محلوں میں، عالم آپ کے گرد و نواح میں، ذرا زیادی کیا بتائے بھائی؟ قرآن کھول کر بیٹھ جاؤ، اور اسے کھول کر ہاتھوں پر ہم ایک عمل کرتے ہیں نا، شبائے قدر میں قرآن مجید کو سر پہ رکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ بے یا اللہ، بے محمد، بے علی، بے فاطمہ، بالحسن، بالحسین، یعنی قرآن کو خدا تو بتا رہا ہے، خدا بتا رہا ہے اس قرآن کے اندر تمہارے لیے خزانہ ہے، نہ ہو قبول دعا تو مسجد میں جائیے اور گڑ گڑا کر 2 رکعت طے نماز پڑھ کر اس کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ یہ ساری چیزیں موجود، اس کے بعد ہم کسی غیر کے پاس جائیں، آپ وظیفہ بتائیں، قرآن ہمارے گھر میں، ہر جگہ مسجدیں ہمارے گھر میں، لیکن مجال ہے، ہم مجلسوں میں تو کثرت نظر آتی ہے، اور جہاں مسجدیں ویران نظر آتی ہیں وہ شکوہ کرے گی، عالم شکوہ کرے گا۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کیا یہ راستہ نہیں؟ کیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ نہیں، کانٹے دار راستہ۔ کل کانٹوں پر بات کریں گے، کیونکہ راستے کانٹے دار نہیں ہوتے، انسان بھی کانٹے دار ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی کانٹے ہوتے ہیں، اور کل بتاؤں گی کہ وہ کانٹے دار انسان کیسے ہوتے ہیں، جنہیں دوسرے لفظوں میں ٹاکسک پرسن کہا جاتا ہے۔ ٹاکسک پرسن۔ میں دیکھ کے بہشت میں حیران رہ گئی، میں دیکھ کے بہشت میں حیران رہ گئی، رضوان کر رہا تھا نجف کی گلی کی بات۔ تو یہی تو ہے اصلی بات۔ ساری مجلس کا لب لباب سمر نے کوزے میں بند کر دیا۔ رضوان کر رہا تھا نجف میں علی کی بات، تو علی ہی کی تو بات ہے، کیونکہ وہی بات تو اس کے رسول کو پسند، وہی بات تو اللہ کو پسند، اور تبھی تو جو علی علی کرتا ہے جتنا کرے گا وہی نبی کو پائے گا، جو نبی کو پائے گا وہ اللہ کو پائے گا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے خدا نے کہا اپنے کلام میں 17 مرتبہ دعا مانگنا،
کہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی، نعمتیں نازل کی۔ یہ وہ نعمتوں کا راستہ ہے، یہ وہ عظمتوں کا راستہ ہے کہ یہاں پر آ کر کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ آج 4 محرم ہو گئی، حسین 2 محرم کو کربلا پہنچے ہیں۔ آج مولا کے خیمے جو 2 محرم کو فرات کے کنارے لگائے گئے تھے، اس وقت مولا حسین کہہ رہے تھے عباس تھوڑے فاصلے پر لگا دو۔ غازی کہتے ہیں مولا دریا کا کنارہ ہے، جب بھی کوئی آئے گا پہلے مولا آپ کو سلام کرے گا، آپ سے ملاقات کرے گا، پھر اپنے خیمے میں پانی لے جائے گا۔ مولا چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئے، علم بصیرت سے جانتے تھے یہ خیمے ہٹائے جائیں گے۔ 4 محرم آئی، روایتیں کہتی ہیں کہ دستے پر دستے آ رہے تھے۔ جب یزید کی فوج کے دستے آتے تھے نا، تو جو گھوڑوں کی دھمک ہوتی تھی اس دھمک سے عرض نینوا لرزنے رکھتی تھی۔ میں نے روایتوں میں پڑھا 4 محرم کو جب خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا کر دور لگائے گئے اور جب ان لشکروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی تھی، ان آوازوں سے ام رباب کا دودھ خشک ہو گیا۔ وہ بی بی کہ جس کا 6 مہینے کا بچہ، اور کرب و بلا میں حسین اتنا غریب ہوا، آج کے دن سے حسین کے خیموں پر پانی بند ہو چکا ہے۔ اب جو خیموں میں پانی موجود ہے نا، وہ 7 محرم تک چلا ہے۔ 7 محرم کے بعد تو ایک قطرہ نہیں تھا، ایک قطرہ نہیں تھا۔ آج کے بعد جب پانی پینا، ویسے جب بھی پیا کرو تو یہ کہہ کر درود بر حسین لعنت بر یزید، اور ایام ازاں میں جب ٹھنڈا پانی پینا، حسین کی پیاس کو یاد رکھنا۔ جب ٹھنڈا پانی سامنے آئے، گرمی کی شدت میں ہو، ملتان کی گرمی کم گرمی نہیں ہوتی، سینہ جلنے لگتا ہے، جب ٹھنڈا پانی پیو تو حسین کی پیاس کو یاد رکھنا۔ مجھے نہیں پتا حسین کتنا پیاسا تھا، بس مجھے تو مقتل کی یہ بات یاد آتی ہے کہ جب علی اکبر کو رخصت کرا، علی اکبر لڑتے ہوئے واپس آئے اور کہا بابا بڑی پیاس لگی ہے، اگر چند گھونٹ پانی مل جائے تو بابا میں اس فوجی اشکیا کو ختم کر دوں گا، بابا چند گھونٹ پانی۔ ہائے عالم غربت میں بیٹے نے باپ سے سوال کیا، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہا علی اکبر ایسی غربت میں پانی کا سوال، تیرا بابا بڑا مجبور ہے۔ اچھا علی اکبر ایسا کرو کہ اپنی زبان میرے دہن میں ڈال دو۔ علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں ڈال دو۔ ہائے عزادارو،
جیسے ہی علی اکبر نے اپنی زبان مولا کے دہن میں ڈالی تڑپ کر باہر نکال دی، بابا آپ کی زبان آپ کا دہن تو مجھ سے زیادہ خشک ہے، ہائے حسین تیری پیاس، ہائے کرب و بلا، ہائے عزادارو فرش عزا پر بیٹھے ہو، یہ ساری شہادتیں تو روزے عاشورہ کی ہیں، لیکن ہم نے دن مخصوص کیے، آج کا دن ایک جوڑی کا دن ہے، زینب کی جوڑی کا دن، وہ بی بی جو کربلا میں ایک ایک جنازے کو لیتی رہی، ایک ایک لاشے پر گریہ کرتی رہی، حسین دشت کربلا سے ایک ایک لاشا لاتے تھے اور بی بی ایک ایک لاشے کے سامنے بیٹھ کر اس کا ماتم کرتی تھی۔ ارے مقتل لکھتا ہے 2 لاشیں ایسے بھی آئے تھے کہ جنہیں سیدہ کی بیٹی کہتی ہے لے جاؤ، اس کا ماتم زینب نہیں کرے گی، میں نے فدیہ کر دیا، میں نے صدقہ کر دیا۔ ہائے وہ بی بی آج جو کوئی اس وقت تو نہ روئی، آج زمانہ رو رہا ہے۔ بی بی فرش عزا پر بیٹھی ہو نا، شاید اس وقت بھی ایسا ہی ہو کہ بی بی کی ماں سیدہ کہہ رہی ہو اب تو رو لے زینب، اب تو رو لے زینب۔ بی بی کہتی ہوگی اماں میں نے صدقہ کر دیا، اماں میں نہیں رہوں گی۔ میں نے مقاتل کی کتابوں میں پڑھا کہ بی بی کبھی نہ روئی، بی بی کے سامنے جب مولا حسن اور مولا عباس لے کر آئے نہیں روئی، اور کیا کہا بھیا یہ تو تجھ پر صدقہ کر دیے۔ روایتیں بتاتی ہیں مختلف جگہوں سے گزری، شام کے زندان میں پہنچی، رہائی ملی، بلکہ اس سے پہلے کا واقعہ کہ جب بی بی جب کربلا سے جا رہی ہے نا تو خود کو اپنے ماں جائے کی قبر پہ گرا دیا۔ 2 جگہ بی بی گری ہے۔ سید سجاد نے آگے بڑھ کر ہتھ کڑیوں والے ہاتھوں سے بی بی کے قدموں کو رکھ کر دوبارہ سوار کرایا، تھوڑی سی منزل طے کی۔ ایک مرتبہ سیدہ کی بیٹی ام المصائب زینب کبریٰ نے خود کو اونٹ کی پشت سے گرا دیا۔ سید سجاد آ کر پوچھتے اماں کیوں گرا دیا؟ کہا وقت کے امام ہو، ابھی ابھی اونو محمد کی آواز آ رہی ہے، اماں سب کو خدا حافظ کیا، ہمیں خدا حافظ نہیں کیا، ابھی برآمدگی نہ کرنا، ابھی برآمدگی نہ کرنا۔ ایسے پرسا دو جیسے زینب کہے آج تم نے حق ادا کر دیا، میں نے اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا، آؤ بی بی آج تیری جوڑی کا ماتم کرنے آئے ہیں، حسین کی نسل باقی رہ گئی، آج اس دنیا میں زینب کے نام لینے والا کوئی نہیں، ایک دنیا آ کر بیٹھی ہے۔ ہاں زینب تیری جوڑی کا ماتم کرنے کے لیے ایسے پرسہ دینا کہ کس طرح سے زینب نے بیٹوں کو تیار کر کے بھیجا۔ لیکن ایک گریہ بتا دوں کہ جب زینب روئی تھی، جب قید سے رہا ہو کر مدینے گئی، اپنے گھر نہیں گئی بی بی، اپنے گھر نہیں گئی۔ جوان بچوں کی مائیں ہو نا، بچے جب پردیس چلے جاتے ہیں نا تو ان کے کمروں کو جا کر دیکھتے ہو نا،
उनकी चीजों को जाकर देखते हो ना, हाय ये मेरे बेटे के कपड़े, हाय ये सामान भूल गया, ये तो ऐसा पहना करता था, हाय इसकी ये चीजें हैं, यहाँ पर सोया करता था। माँ को बेटे बड़े अजीज होते हैं। जब रिहा होकर बीबी एक अरसे दराज के बाद जब अब्दुल्ला ने कहा बीबी कभी घर भी तशरीफ ले आइए, जब बीबी घर आई है और ऐसे में बीबी जब घर में दाखिल हुई तो अब्दुल्ला पूछते हैं बीबी यहाँ नहीं रहती ज़ैनब? करबला के बाद से वो हुसैन के घर में अपने भाई का पुरसा लेती है, आज तक ज़ैनब यहाँ नहीं आई। अगर पुरसा देने हो तो वहाँ जाके दे दो। एक मर्तबा कहती है अब्दुल्ला पहचाना नहीं, मैं ज़ैनब हूँ। करबला से लेकर शाम तक इतना चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, अब्दुल्ला पहचान नहीं पाए। अच्छा ज़ैनब बाजू से पकड़ा, घबरा कर कहा अब्दुल्ला बड़ी तकलीफ होती है, अब्दुल्ला मेरा बाजू छोड़ दो। कहा से ये दादी क्या हुआ? क्या ये रेशमा के निशान, ये ताजियानों के निशान, करबला से शाम तक बस यही खाती आई हूँ। कभी शिमर का ताजियाना, हाय करबला से लेकर शाम तक मेरी पुश्त जख्मी है, तुम देख ना पाओगे। मैंने जाकर सबसे पहले अपनी कमर के ताजियाने, अपनी बाजुओं के ताजियाने वो निशान नाना को दिखाए, अपनी माँ को दिखाए। अच्छा ज़ैनब अंदर आ जाओ। बीबी ने जाते ही कहा मेरे औनो मोहम्मद का हुजरे खोल दो, मेरे औनो मोहम्मद के हुजरे खोल दो। दरवाजे खुले, बीबी उस हुजरे में गई। दो छोटे छोटे बिस्तरे बिछे हुए हैं, दो मुसल्ले बिछे हुए हैं, अमामे रखे हुए हैं, लिबास लटके हुए हैं। हाँ एक नजर देखा और एक चीख मारी, हाय मेरे औनो मोहम्मद। अब रोना शुरू किया, हाय मेरे औनो मोहम्मद। कभी अमामा उठाकर बोसा देती है, कभी बिस्तर पर हाथ फेरती है, ऐ मेरे बच्चों माँ कहाँ तलाश करे। हाय अज़ादारों, बीबी ने रुखसत दे दी, बच्चे बढ़ बढ़ के हमला कर रहे हैं। अरे जाफर तैयार के पोते हैं, हैदर करार के नवासे हैं, ऐसे हमले किए कि इस तरह इस हद तक पहुंचे कि दरिया का किनारा आ गया। एक भाई ने दूसरे भाई से कहा काश के मशकीज़ा ले आते, काश के मशकीज़ा ले आते। हाय अज़ादारों, थोड़ी देर गुजरी, उन नौनिहालों पर चारों तरफ से हमला होने लगा। देखो तसव्वुर की आंख से देखो बच्चे कैसे बढ़ बढ़ के हमला कर रहे हैं। किसी ने तीर मारा, किसी ने तलवारें मारी। अरे ज़ैनब के बच्चे पुश्ते पर कभी दाएं जानिब झुकने लगे, कभी बाएं जानिब झुकने लगे। अरे जीन से जमीन पर गिरे, आवाज दी अम्मा तेरे खून तेरे दूध की कसम कि हम दरिया के किनारे गए थे, हमने एक चुल्लू पानी न पिया। अम्मा तेरे दूध की कसम हमारी कुर्बानी कबूल है। हाय अज़ादारों, मौला हुसैन दौड़े, गाजी
دوڑے دونوں بچوں کو گود میں دیا. جب بھائی بہنوں کے گھروں میں آتے ہیں تحفے لے کر آتے ہیں. ہائے حسین تیری غربت، ہائے ابا ارے ایسے لے کر آ رہے کہ اب ہمت نہیں ہے خیمے میں آ جائیں. حسین کی گود میں اون، ماں باپ کی گود میں محمد، اون و محمد کے لاشیں لے کر آئے. ارے بی بی کہتی ہے لے جاؤ واپس، یہ بال تو تیرے جنازے پہ کھلیں گے. حسین میں نے تجھ پر قربان کر دیا، یہ میری قربانی اب زینب نہ روئے گی. بی بی یہ دنیا آ کر بیٹھی ہے تیرے بچوں کا ماتم کرنے، بی بی تیری اجڑی ہوئی گود کا ماتم کرنے. ہائے جنازہ آ گیا، آج ایسے رونا. سیدہ کی بیٹی ساتھ ہے اور بی بی کہہ رہی ہے بی بی زینب، بی بی تیری جوڑی کا بڑا پرسا. ارے ایک ماں کی آواز بھی سنو. شاید سیدہ زادی کہہ رہی ہے میری بی بی زہرا اب تو رونے زینب، تیری جوڑیاں آ گئی. اور